میرے علماء کو شہید کیا، علماء کرام شہید ہوئے، میرے استاد اور میرے شیخ مولانا حسن جان شہید ہو گئے، میرے والد صاحب کے شاگرد رشید وزیرستان کے استاد الاساتذہ مولانا نور محمد شہید ہو گئے، مولانا معراج الدین جو میں سمجھتا ہوں میرا دایاں بازو تھا، تم نے اس کو توڑا، اور میں نے باجوڑ میں 100 جنازے اٹھائے ہیں ایک جلسے کے۔ میں روزانہ پشتونخوا میں اور بلوچستان میں کہیں نہ کہیں 2 یا 3 جنازے اٹھا رہا ہوں۔ میں تو آپ کے ہر جنازے پر آپ کے ساتھ رویا ہوں، کبھی یاد ہے کہ تم کبھی میرے جنازے پر میرے ساتھ روئے ہو؟ مجھے کہتے ہو تم نے غلط بات کی ہے، میں کہتا ہوں تم نے اپنے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، فوج کے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، ان کے خاندانوں کی بھی تذلیل کی ہے، تم نے میرے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، تم نے ان کی بھی بے توقیری کی ہے۔ معافی کہتے ہو فضل الرحمان مانگے؟ نہیں، آج اگر میری بات غلط ہے مجھے آپ ضرور رائے دیں، آپ قانون کے ماہر ہیں، میری رہنمائی کریں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس فوج نے اور جس جنرل نے جس دفتر سے میرے خلاف اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا ہے اس کو معافی مانگنی ہوگی۔ بے شک بے شک۔ ہم نے ایسی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی، بھروسہ تم نے توڑا تھا، مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا مجھ کو بھروسہ کر لیا اس پر۔ عدم اعتماد کی فضا تم نے پیدا کی ہے۔ میرے مخالفین ساری زندگی کبھی ملا ملٹری الائنس کہتے تھے، کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب ہے۔ کیوں؟ میری سیاست اعتدال کی ہے، میں مذہبی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس کو اشتعال دینے کے لیے پوری دنیا وسائل استعمال کر رہی ہے۔ اس ماحول میں رہ کر جب میں اپنے ماحول کے اعتدال کی راہ دکھاؤں گا تو یقیناً کچھ نرمیاں اس کے اندر آئیں گی۔ کوئی اس کو کہتا ہے تم مفاد پرست ہو، موقع پرست ہو، تم نے فلاں جگہ پر یہ کیا وہ کیا۔ نہیں، ہم نے حالات کے مطابق پالیسی اختیار کی اور ہم کبھی حکومتوں کی خواہش پہ نہیں چلے۔ میں اگر 88 میں اسمبلی میں آیا تب اپوزیشن میں تھا، مجھے 90 میں ہرایا، 93 میں آیا میں پھر اپوزیشن میں تھا، میں 97 میں اسمبلی میں آیا میں پھر اپوزیشن میں تھا۔ تم نے میرے خلاف اس وقت بھی گندے پروپیگنڈے کیے، غلیظ ترین پروپیگنڈے کیے۔ کبھی کہا ڈیزل پرمٹ خریدے ہیں۔ بھئی ڈیزل پرمٹ اگر میں نے لیا ہے تو دستاویز ہوگا نا، پرمٹ کے معنی دستاویز۔ 2003-04 میں آپ نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا، آج 2026 ہے، کہیں کوئی اس کا ریکارڈ کا کوئی پرزہ تمہیں آج تک مل رہا ہے؟ پلازے لے لیے ہیں، فیکٹریاں بنا لی ہیں، دبئی میں ہوٹل بنا لیے ہیں، 80,000 کی لسی پی لی ہے۔ 2 دن میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، 80,000 کی لسی پی لی ہوئی۔ شرم بھی نہیں آتی اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم شخصیت نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں نے انکار کر دیا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم بیچ میں آئے اور مجھے کہا کہ جی آپ کو بات کر لینی چاہیے۔ میں نے اپنی جماعت سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ ہاں ہمیں مل لینا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم کس غار سے ڈسے جا رہے ہیں۔
ان ملاقاتوں میں جب میں نے اپنی شکایت ان کے سامنے رکھی اور میں نے ان کو چیلنج کیا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، تم بھی بیٹھے ہو، اگر میرے ہاتھ کے یا میرے ماحول کے اندر کوئی ایسے غلط کام ہوا ہو، کوئی ایسے غلط مفادات میں نے حاصل کی ہوں، تو اللہ کے لیے کم از کم مجھے واضح طور پر بتا دو کہ فضل الرحمان آپ کے اندر ایک نقص ہے۔ اس اعلیٰ ترین افسر نے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا، پھر کہا مولانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر میری کردار کشی کیوں کی تم نے؟ کیوں غلط باتیں کی میرے بارے تم نے؟ جواب سنیے ذرا وکلاء حضرات، میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ This was the response of that very important personality. ماشاءاللہ۔ میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا جی آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے جو بولا جھوٹ بولا، غلط بولا، اور آئندہ میں ہدایات دے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا، لیکن میرا دعویٰ تو اپنی جگہ پر قرار ہے کہ تم نے الیکشن میں دھاندلی کرائی ہے، بالکل۔ اور حکمران جو بھی بنے گا دھاندلی سے بنے گا۔ سو آج میرا سوال یہ ہے کہ دھاندلیوں سے بنی ہوئی حکومت ہمیں قبول نہیں ہے۔ تم کس بات میں لوگوں کو الجھا رہے ہو؟ اب تک یہ مجھ سے رابطے بھی کرتے تھے، لیکن جس دن انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں بلوچستان حکومت سے، تو کم از کم ہمارے ساتھ شراکت کر لو۔ میں نے مولانا عبدالواسع کو ساری صورتحال بتائی اور میں نے کہا اپنی جماعت سے مشورہ کر لیں۔ انہوں نے جماعت سے مشورہ کیا اور جماعت نے کہا نہیں، ہم کبھی اس حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں، یعنی پی ٹی آئی کا حکومت ختم کریں اور دوسری حکومت بنائیں۔ میں نے کہا بنتی نہیں ہے، اپوزیشن کے کل 53 اراکین ہیں، آپ ہمیں مہیا کر کے دیں گے تو ان مہیا کیے گئے ممبروں کے سہارے میں حکومت بناؤں گا، لوٹوں کے ذریعے میں حکومت بناؤں گا؟ میں اس گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس کے باگے میرے ہاتھ میں نہ ہوں۔